تو اللہ کا شکر ہے کہ دو روایتوں کے اندر اس کا جو ہے مفہوم کھل کر آ جاتا ہے۔ ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم عمل کرو اللہ کے لیے، بھاگ دوڑ کرو، جد و جہد کرو، محنت کرو اللہ کے لیے، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بات ایک تو نوٹ کر لیجئے کہ اس کے عبادت کے مفہوم کو صرف عبادات تک سامنے نہ رکھا جائے، بلکہ عبادت کا جو اصل مفہوم ہے، اس سے پہلے بعض مواقع پر میں بیان کرتا رہا ہوں، یہیں پر بھی بیان کیا ہے کہ عبد کے معنی غلام، غلامی کا طرز عمل، اس کے معنی کیا ہے؟ آقا کی اطاعت، ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت اطاعت، یہ غلامی ہے۔ اس لیے کہ وہ تو مملوک ہے، وہ امپلائی نہیں ہے کہ اتنے گھنٹے کا کام کرنا باقی میں آزاد ہوں، نہیں۔ امپلائر امپلائی ریلیشن شپ سے نکال دیجیے۔ مالک اور غلام، آقا اور غلام، غلام تو ملکیت ہے، اس کے کوئی اوقات معین نہیں ہے، وہ یہ بھی نہیں کہ میں یہ کام تو نہیں کروں گا، یہ کروں گا، آپ نے مجھے ملازم رکھا ہے باورچی کی حیثیت سے، میں آپ کا ٹوائلٹ تو صاف نہیں کروں گا، لیکن نہیں، غلام تو نہیں کہہ سکتے۔ تو ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت بندگی، اس لیے خوبصورت جو وہ آیت ہے قرآن مجید کی سورہ ذاریات کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کی جو ترجمانی کی ہے شیخ سعدی نے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو بندگی اس کا جو ہے سب سے بڑا مفہوم، البتہ اس کے ساتھ ہی اس میں محبت کا ایلیمنٹ شامل ہوگا، تب عبادت بنے گی، محض اطاعت نہیں، محبت۔ لہذا ایک ہے لفظ فارسی کا بندگی اور ایک ہے لفظ پرستش، تو بندگی اور پرستش کو جمع کریں گے تو عبادت بنے گا، لیکن اس کا وہ پہلو بہرحال سامنے رہنا چاہیے کہ اس سے مراد صرف یہ عبادات نہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ عبادات ہیں جو اس بڑی عبادت کے لیے ہمیں تیار کرتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بڑی عبادت آسان کام نہیں ہے، ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت اللہ کی بندگی کرنا، اطاعت کرنا، اس کے لیے آپ کو سپورٹس کی ضرورت ہے۔ نماز سپورٹ دیتی ہے، روزہ سپورٹ کرتا ہے، زکوٰۃ سپورٹ کرتی ہے، حج سپورٹ کرتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ احسان، اس کے لفظی معنی کسی شے کو حسین بنانا، یہاں مراد احسان اسلام، اسلام خوبصورت ہو جائے، اور اس کے لیے میں نے آیات آپ کو سنائی، حدیث میں جب فرمایا تو اس کا جواب کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تعمل اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اب یہ جو الفاظ ان کو نوٹ کیجئے، اس طریقے سے اللہ کی بندگی کرنا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے، یہ اصل میں ایمان اور یقین کی انتہائی کیفیت کا نام ہے وہی ایمان۔ ایمان در حقیقت بالغیب ہے، اللہ ہمارے سامنے تو نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن غیب کا ایک پردہ جو ہے وہ جو ہے موجود ہے، حائل ہے۔ لیکن اس ایمان کی شدت، اب یہاں پہ ایمان کا ایک ڈائمنشن آ رہا ہے، اور گہرائی، ایمان کی گہرائی اتنی شدید ہو جائے کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یہ گویا کہ کہا گیا کانک تراہ، دیکھ تو سکتے نہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھنا ممکن نہیں۔ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جلیل القدر پیغمبر ہیں، انہوں نے بھی جب استدعا کی انظر الیک، اے اللہ یہ مکالمہ تو نے میرے ساتھ فرمایا اور مجھے سرفراز کیا اس مکالمے کے شرف سے، لیکن یہ کہ ذرا دیدار بھی عطا فرما، تو جواب ملا کہ لن ترانی، نہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تو حضور کے بارے میں بھی اختلافی مسئلہ ہے کہ شب معراج میں بھی حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اللہ کی آیات کو دیکھا۔ قرآن مجید میں تو یہی ہے، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کی عظیم ترین آیات کا مشاہدہ کیا، لیکن بہرحال ایک رائے ہے، صحابہ میں سے موجود ہے کہ اللہ کو دیکھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے، حضرت عمر کی نہیں، حضرت عائشہ کی نہیں۔ حضرت عائشہ نے تو بہت خوبصورت الفاظ کہے، جب پوچھا گیا کہ کیا حضور نے اللہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا نور انا یرا، وہ تو نور ہے، اسے دیکھا کیسے جائے گا۔
نور کے ذریعے سے آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، نور کو نہیں دیکھ سکتے۔ بہرحال یہ ایک اختلافی بات ہے، لیکن یہ کہ یہ بات جو یہاں کہی گئی ہے کانک ترا، یہ اصل میں انٹینسٹی، اللہ کے وجود، اللہ کی حقیقت، اللہ پر اس طریقے سے یقین ہو جائے جتنا کہ کسی چیز کو آنکھوں کے دیکھنے سے یقین پیدا ہوتا ہے۔ یہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اب اس دوسرے ٹکڑے کے دو معنی کیے گئے۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ اس سے کہا گیا کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ گویا کہ اسی کی وضاحت ہے پہلے ٹکڑے کی۔ اور ایک مفہوم یہ لیا گیا کہ یہ دوسرا درجہ، پوچھنا درجہ تو یہی ہے، اتنی شدت پیدا ہو جائے گویا کہ فی الواقع اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہ حاصل ہو سکے تو اس سے کمتر درجے میں یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ استحضار کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، حضور سے خطاب فرماتا فإنک بأعیننا، اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کیفیت میں جو ہوتی ہے، اللہ کا بندہ جو ہے جب اللہ کے لیے کوئی محنت کر رہا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، اللہ کے لیے کوئی خدمت اس کے دین کی جو ہے سر انجام دے رہا ہے، اس کے لیے بھوک برداشت کر رہا ہے، اس کے لیے تکلیف جھیل رہا ہے، اس وقت یہ اس کا احساس جو ہے کس قدر اس کے لیے وہ دل جوئی کا بندوبست کا سامان فراہم کر، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک جس کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ مر گئے ہم، انہیں خبر نہ ہوئی، ہم تو ان کے لیے جو ہے اپنا سب کچھ جو ہے لٹا بیٹھے، انہیں پتہ بھی نہیں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہے۔ میری ساری جو بھی خدمتیں ہیں، خدمت گزاریاں ہیں، میری جو قربانیاں ہیں، میرا جو اصرار ہے، میری جو محنت ہے، میری جو بھاگ دوڑ ہے، ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اصل میں ٹکڑا جو ہے اس کے دو مفہوم ہے۔ ایک تو یہ کہ پہلی ہی بات کی وضاحت ہے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، اس لیے یہ یقین پیدا ہو جانا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی درجہ احسان پر فائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر اس سے آگے جو صورتحال جو ہے پیدا ہو جائے، وہ شدت اتنی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی طرف سے اس قسم کی بات کہی گئی۔ حضور کی عادت شریفہ تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد تشریف رکھتے تھے تھوڑی دیر، یہ نہیں جو ہمارا حال ہے نماز پڑھی اور گئے بس بات ختم ہوئی، لیکن یہ کہ اس کے بعد صحابہ سے کچھ گفتگو ہوتی تھی، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے، اس کے بارے میں کچھ اور گفتگو۔ تو ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کیف اصبحت، آج کیسی صبح ہوئی تمہیں، کیسی صبح نصیب ہوئی؟ تو ان کا جواب جو ہے وہ بڑا غیر معمولی تھا، اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے تو آج سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے۔ اب یہ بات جو ہے غیر معمولی تھی، تو حضور نے پوچھا لکل شیء صفۃ فما صفۃ ایمانک، ہر شے کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے جس سے آدمی اس کو پہچانتا ہے، تو یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ مجھے سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے، تو اس کی کیا کیفیت ہے وہ بیان کرو۔ عرض کیا کانی انظر الی الجنہ، میری کیفیت یہ کانی وہی لفظ ہے، کاننا کا طرح ہو، کانی انظر الی الجنہ، مجھے تو محسوس ہوتا میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، وکانی انظر الی النار، اور مجھے تو یقین ہے کہ ایسے جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں جہنم کو۔ تو یہ کیفیت جو ہے ایمان کی شدت، ایمان کا اس درجے میں ہو جانا جو ہے در حقیقت یہ احسان اسلام ہے۔ اس میں اللہ کے لیے جد و جہد، اللہ کے لیے محنت، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، استحضار اللہ فی القلب، اللہ کے لیے عبادت، اللہ کی یہ تمام جو کیفیت ہے، اس سب کے اندر حسن پیدا ہو جائے، نکھار پیدا ہو جائے، خوبصورتی پیدا ہو جائے، اور یہ کیفیت اگر پیدا ہوگی تو کس سے ہوگی؟ وہ یقین کی گہرائی سے۔